اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین، بے شک دین، یسر، آسان ہے. آج ہم جا رہے ہیں حدیث نمبر 4 کی طرف، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے متعلق فرمایا. دین اسلام جو کہ ہمارا دین ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے آپ پر اپنا دین مکمل کر دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. تو اسی دین اسلام کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے. اس کی تشریح کتاب اللہ قرآن مجید سے اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. تو یہ آیت جو ہے رمضان شریف کے روزوں کے متعلق ہے. وہ اس طرح سے کہ روزوں کے متعلق اجازت ہے کہ اگر آپ سفر میں ہوں یا آپ بیمار ہوں تو آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو رخصت ہے، بجائے اس کے کہ آپ بیماری میں بھی روزے کو کنٹینیو کریں اور بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو، یا آپ سفر میں روزہ رکھ رہے ہیں اور سفر میں مشکل پیش آئے تو بہتر ہے کہ آپ اس روزے کو چھوڑ دیں. اور ساتھ میں یہ نہیں کہ چھوڑ دیں تو چھٹی ہو گئی بس ٹھیک ہے، کہ اگر ہم اس سے یہ مطلب لیں کہ ان الدین یسر، دین آسان ہے، تو ہم یہ مطلب لیں کہ جی روزہ چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، ہاں روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہے، رخصت ہے کہ آپ بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن کیا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ کہ تم اپنی گنتی کو پورا کرو گے بعد میں، مطلب جب تم بیماری سے نکل گئے، ٹھیک ہو گئے، تو روزے کو مکمل کرو، یا پھر سفر سے حضر میں آ گئے ہیں تو آپ اپنے روزے کو مکمل کیجئے. تو یہ ہے دین میں آسانی. آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے اور کہہ رہے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، روزہ چھوڑ رہے ہیں کہ گرمی بہت ہے، روزہ رکھا نہیں جاتا ہے، اور ساتھ میں کہتے ہیں ان الدین یسر، دین آسان ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. نماز نہیں پڑھے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، سو کے اٹھنا بہت مشکل ہے، ہم اٹھ نہیں سکتے ہیں، اور آنسر میں کیا کہتے ہیں، ان الدین یسر، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، دین تو آسان ہے. ظہر کی نماز میں گرمی بہت ہے، نماز پڑھنے نہیں جا رہے، ان الدین یسر. تو دین اس طرح سے آسان نہیں ہے، بلکہ دین کے وہ معاملات جہاں پہ اللہ نے تمہارے لیے رخصت دی ہے. جس طرح بنی اسرائیل کی قوم تھی، پچھلی قوموں کے اوپر بہت سی ایسی حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے. فار ایگزامپل چربی ان کے اوپر حرام تھی لیکن ہمارے لیے حلال. ٹھیک ہے، تو وہ حرام کیوں تھی؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے. اس کے علاوہ ہفتے کے دن پورے 24 گھنٹے ان کو کسی بھی کام کاج کی، تجارت کی اجازت نہیں تھی، بلکہ پورا ہفتہ کا دن ان کے لیے عبادت کا تھا، ضروری تھا کہ وہ عبادت کریں. لیکن ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، اور جمعے میں بھی جمعے کی نماز کے ٹائم آپ تجارت نہیں کر سکتے، باقی ٹائم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. اس حساب سے اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی فرماتے ہیں. تو روزے کے متعلق اور حدیث کہہ رہی ہے کہ ان الدین یسر، کہ بے شک دین آسان ہے. تو دین آسان ہے جن معاملات میں اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے، نہ یہ کہ فرائض میں آپ چھوڑ دو اور پھر کہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو ان الدین یسر کی ایک اور دلیل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سے بیان کروں گی. واقعہ اس طرح سے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. تو ان میں کچھ صحابہ نے جو ہے وہ روزہ رکھا اور کچھ نے نہیں رکھا. تو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، جب راستے میں جب پڑاؤ کا ٹائم آیا، پڑاؤ کیا ہے، تو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے بڑے حشاش برشاش بڑے اچھے طریقے سے جو وہ خیمے نصب کیے ہیں اور اپنے معاملات سارے سر انجام دیے ہیں، اور جن کا روزہ تھا وہ نڈال پڑ گئے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں آئے ہو، جنگ کے لیے آئے ہو، تو اگر آپ روزہ رکھ کے
ایسے پڑ جاؤ گے تو نہ جنگ کر سکو گے، اور جو آپ یہاں پہ سفر میں ہیں آپ لوگ، یہ بھی آپ اچھے سے انجام نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم روزہ بعد میں رکھ لیتے، کہ لیس البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو ان احادیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم روزے کو مرض اور سفر کی حالت میں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان الدین یسر۔ تو یہ تھی حدیث کہ نہ تو ہم اتنا وہ سمجھیں کہ فرائض کو چھوڑنا شروع کر دیں اور ساتھ میں دلیل دیں کہ ان الدین یسر، اور نہ ہی ہم اتنا غلو کر لیں کہ بھئی مر رہے ہیں پھر بھی روزہ رکھنا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔